برحقیہ کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کے صلوات۔ ایک دفعہ پھر مل کے بابا معصوم شاہ صاحب کے والدین اور ان کے جتنے مرحومین ہیں، آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں، سب کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ غیور شاہ صاحب نے اپنی مجلس کے آغاز میں ایک جملہ بولا ہے کہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آل عمران کے ساتھ محبت رکھنے کا شرف عطا کیا۔ ظفر بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا، جناب عمران کا تعارف ایک جملہ اگر آپ سارے سادات مومنین توجہ کریں، ضرورت ہے اس دور میں جناب ابو طالب کا تعارف اور ان ذوات مقدسہ کا تعارف کروانے کے لیے کہ جن پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بڑے نفیس 2-3 جملے آپ کی نظر کروں گا، عاشق شاہ صاحب بھی ہیں، ذکی شاہ صاحب بھی ہیں، ان کی موجودگی میں آپ توجہ کریں گے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، کوئی بات بھی لغو نہیں، جھوٹی نہیں، بے بنیاد نہیں، دلیل کے ساتھ واقعات آپ کے سنے سنائے پڑھے پڑھائے ذہن میں واقعات کے جناب ابو طالب کون ہیں تھوڑا سا تعارف۔ میرا دل ہے شاہ جی ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ کہنا کیا ہے، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ۔ کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں، کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کی باواز بلند صلوات۔ میں گزارش کروں گا میرے محترم جناب سید ذکی الحسنین نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ تاجیل ظہور امام زمان کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بھی صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں انسان خلق فرمایا۔
یہ شرف انسانیت، یہ جو سعادت ہمیں نصیب ہے، یہ جو انسانیت کی سند ہمیں نصیب ہے، خود بڑی نعمت موجود ہے۔ اور انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ شکر پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اہل ولا بنایا۔ بڑا شرف ہے انسان ہونا، بڑی سعادت ہے انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی سے ممکن ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، مگر انسان سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی خطا ہو جائے۔ اگر انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے تو یہی انسان کی معراج ہے، یہی انسان کا نقطہ کمال ہے، یہی انسان کا اوج کمال ہے کہ انسان وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ پوری شخصیت انسانی، اور اس لیے عزیزان گرامی بات صرف ظاہر کی نہیں ہے، صرف ظاہری اعتبار سے فکر نہ کیا کرے، باطنی اعتبار سے بھی ارتقاء کا سفر طے کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان کا جسم ہے اور انسان کا نفس ہے، انسان کی روح ہے۔ جسم بھی عظیم ہے، نفس بھی عظیم ہے، روح انسانی بھی عظیم ہے۔ جسم کتنا عظیم ہے کہ انسان روزانہ اپنی صورت کو کہاں دیکھتا ہے؟ آپ اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ شیشے میں، آئینے میں۔ مگر اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، انسان کی صورت دلوں میں نظر آتی ہے، شیشوں میں نہیں۔ انسان کی شکل دلوں میں نظر آتی ہے، کانچ کے ان شیشوں میں نہیں، یا فولاد کے شیشوں میں نہیں۔ انسان کی اصل صورت، انسان کی اصل شکل دل میں نظر آتی ہے۔ انسان کی، دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، انسان کی اصل شکل کہاں نظر آتی ہے؟ دلوں میں نظر آتی ہے۔ جب آپ کی شکل دلوں میں نظر آتی ہے، آئینے میں نظر نہیں آتی، تو وہ خدا کیسے ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ اسے بھی دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ درکار ہے، اسے بھی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسے دیکھنے کے لیے چشم دل درکار ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین، علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے، یہ خدا ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اسے ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، خدا نظر آتا ہے دل کی آنکھ سے۔ اور اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، قلب المؤمن هو عرش الرحمن، مومن
समाई जमीन और आसमान में नहीं है। खुदा जमीन और आसमान में नहीं समा सकता, अगर समा सकता है तो मोमिन के कल्ब में समा सकता है। एक मर्द मोमिन के दिल में समाई है परवरदिगार की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपका चेहरा शीशे में नजर नहीं आएगा, दिलों में नजर आएगा। और एक इंसान के कई चेहरे होते हैं, एक इंसान की कई शक्लें होती हैं, सिर्फ एक शक्ल नहीं होती। बस जरा सा वक्त नजर बुलंद करने की जरूरत है, अपनी फिक्र को बुलंद करने की जरूरत है। जहां पर जिस साविये नजर से गुफ्तगू हो रही है उस मकाम तक पहुंचने की जरूरत है कि एक इंसान की कई शक्लें हो सकती हैं और एक इंसान की कई शक्लें होती हैं। इंसान की आपकी एक शक्ल जो माँ के दिल में है, बेआईन ही वही सूरत आपकी बहन के दिल में नहीं है, और जो सूरत आपकी बहन के दिल में है वही सूरत आपके भाई के दिल में नहीं है, और जो सूरत आपके भाई के दिल में है वही शक्ल वही सूरत बेआईन ही उसी तरह आपकी किसी दोस्त के दिल में नहीं है, और जो शक्ल आपकी किसी दोस्त के दिल में है बिल्कुल उसी तरह की सूरत आपकी किसी भी रकीब के दिल में नहीं है, किसी दुश्मन के दिल में नहीं है। यानी एक इंसान की कितनी सूरतें हो गई, एक इंसान की कितनी शक्लें हो गई। जरूरी नहीं है कि चेहरा स्याह हो, अगर चेहरा स्याह भी होगा मगर उसकी नूरानियत इस कदर दरख्शां होगी जैसे करबला के जौन का चेहरा था। किस कदर नूरानी चेहरा, किस कदर दरख्शां चेहरा, और किस कदर नूरानी था कि दुनिया भर के इंसानों की शक्लों की नूरानियत उस एक स्याह चेहरे पर कुर्बान की जा सकती है जिसका नाम जौन है। दुनिया भर की नूरानियतें उस एक सूरत पर कुर्बान है जिस सूरत को हुसैन बोसा दे रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इंसान की कितनी सूरतें हुई, इंसान की कितनी शक्लें हुई, आप याद रखिएगा। आज के बाद अपनी सूरत शीशे में न देखिएगा, अगर अपनी सूरत को देखना हो तो दिल में देखिएगा, लोगों के दिलों में जाकर देखिएगा कि आपकी क्या शक्ल है, आपकी कैसी सूरत है, आपका कैसा चेहरा है। लोगों के दिलों से मालूम होगा कि आपकी सूरत अच्छी है या बुरी है, आपका किरदार कैसा है, आपकी रफ्तार कैसी है, आपकी गुफ्तार कैसी है, आपका अखलाक कैसा है। इसलिए अपनी सूरतों को दिलों में तलाश कीजिए, शीशों में नहीं। ये शीशे की क्या हैसियत है? शीशा तो आपकी जाहिरी शक्ल को, इंसान की जाहिरी सूरत को दिखाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मगर जो इंसान की असल सूरत है, कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है? वो अहसन तक़वीम जो जिस पर इंसान को खल्क़ किया गया है वो दिल में नजर आएगी, वो शीशों में नजर नहीं आ सकती। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी अपनी तमाम तर सलाहियतें, अपनी तमाम तर इस्तेदाद और अपनी तमाम तर हिम्मतें और तमाम तर हौसले इस बात पर सर्फ कीजिए कि आपकी शक्ल, आपकी सूरत लोगों के दिलों में कैसी है, और हर चीज को
سے جب نہیں جوڑیں گے تو آپ کی شخصیت، آپ کی ذات وحدت کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتی۔ ہم نے اپنی شخصیتوں کو وحدت کے سانچے میں ڈالنا ہے، تو ہر چیز کو توحید سے جوڑیے۔ ہر چیز کو کیسے توحید سے جوڑیں گے؟ اولاد کی تربیت کیجیے تو اس تربیت کو بھی اس انداز سے تربیت کیجیے کہ یہ بچہ جو میری تربیت میں ہے، یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے۔ سمجھیے عزیزان گرامی، اپنی اولاد کو اپنا سمجھیے گا تو یہ شرک ہے، اپنے مال کو اپنا مال سمجھیے گا تو یہ شرک ہے۔ جب تک آپ اپنی اولاد کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ عطیہ پروردگار ہے، یہ امانت پروردگار ہے میری آغوش میں، میرا کام ہے بس اس کی تربیت کرنا، جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بھی امانت پروردگار ہے، وہ بھی امانت الہیہ ہے، وہ بھی عطیہ پروردگار ہے، وہ بھی میری آغوش میں ہے، وہ بھی میرے کیسے زر میں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ اپنے مال کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خرچ کریں گے کہ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھیے، اللہ کا سمجھیے، اپنی اولاد کو اپنا نہ سمجھیے، اللہ کا سمجھیے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ودیعت ہے۔ ہم اپنی مال کو اپنی اولاد کی تربیت پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ہے کمال توحید، یہ ہے عرفان، یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے عرفان عملی، یہ ہے کمال ذکر۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ 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 کرتے رہیں، اولاد کو اپنا نہ سمجھیے، خدا کا سمجھیے، یہ ہے کمال ذکر۔ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھیے۔ اب میں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے بس اشارتاً ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ فکر فرماتے رہیں گے۔ عرفا کہتے ہیں کہ ایک توحید عوام کی ہے، ایک توحید خواص کی ہے، اور ایک توحید خاص الخواص کی ہے۔ یعنی اب توحید میں بھی مراتب ہو گئے یا نہیں؟ اور دنیا والے کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، نہیں غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس انداز سے صحیح ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا نہ سمجھیے، اللہ کا عطیہ سمجھے، اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے بلکہ اللہ کا سمجھے۔ اور جب آپ اپنے مال کو اللہ کا سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کی زندگی، آپ کا یہ عمل عبادت ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی اپنی اولاد کو اپنا نہ سمجھیے بلکہ اللہ کا عطیہ سمجھیں کہ وہ آپ کی آغوش میں جو بچہ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس تربیت کے لیے ہے۔ وہ بچہ کیسا ہے؟ وہ بالکل زیرو پاور کا ایک بلب ہے جو آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس کے اندر کتنا نور بھر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے زیرو پاور کے بلب میں لائٹ کا اضافہ کر کے اسے 100 واٹ یا 1000 واٹ تک لایا جا سکتا ہے، اسی طرح جو آپ کی آغوش میں بچے ہیں وہ زیرو پاور کا بلب ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس کے اندر کتنا نور بھر سکتے ہیں، کتنی نور کی شدت بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے اور اپنی اولاد کو اپنا سمجھنا یہ بھی شرک، اور اس
اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس مال کو اس اولاد پر خرچ کرو۔ تو اب کیونکہ یہ حکم پروردگار عالم کا ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ہے، مال اللہ کی طرف سے ہے، آپ بچے پر صرف کر رہے ہیں، گویا آپ پروردگار عالم کی مزدوری کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو صلہ پروردگار دے گا، نہ کہ بچہ۔ بچہ کیا صلہ دے سکتا ہے؟ صلہ آپ کو پروردگار دے گا، کیونکہ مزدوری آپ اس کی کر رہے ہیں۔ اجر آپ کو وہ عطا کرے گا، ثواب آپ کو وہ عطا کرے گا۔ اسی طرح زندگی کو کیسے جنت بنانا ہے، گھروں کو کیسے جنت بنانا ہے، شخصیت کو کس طرح وحدت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ بھی اگر صرف اعتباری رشتہ بنا رہے گا تو انکحتو قبلتو کی صورت میں وجود میں آنے والا رشتہ طلقتو کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ مگر اگر یہی رشتہ، یہی زناشوئی کا رشتہ، یہی میاں بیوی کا رشتہ، یہی مرد و شوہر کا رشتہ، مرد و بیوی کا رشتہ، یہی اگر وجوبی رشتے کی صورت اختیار کر جائے تو پھر کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ رشتوں کو کیسے آپ مضبوط بنائیں گے؟ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آج بالکل سادہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی آج آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ میری زبان بہت ثقیل ہے اور اس کے شاہد خود آغا صاحبی ہیں۔ بالکل سادہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ اچھا، بات کہاں پہنچ گئی تھی کہ انسان اپنے گھر کو کیسے جنت بنا سکتا ہے؟ جنت کیسے بنے گا گھر؟ مرد کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو لونڈی یا کنیز نہ سمجھے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھے۔ جب شوہر بیوی کو بیوی سمجھے گا اور عطیہ پروردگار سمجھے گا کہ یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے نکاح کیا ہے، ہم نے انکحتو قبلتو کی صورت میں ہم نے قبول کیا ہے، تب زندگی بہشت بنے گی۔ اور اسی طرح بیوی یہ سمجھے کہ یہ شوہر میرا غلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، کہ یہ شوہر ہے، یہ میری خدمت کرے گا، میں اس کی خدمت کروں گی، میں اس کی اطاعت کروں گی، میں حق زوجیت ادا کروں گی، تب زندگی کچھ آسانی سے گزر جائے گی۔ ورنہ زندگی اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ آپ عزیزان گرامی باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہیں، فنا ہونے کے لیے خلق نہیں ہوئے، اور یہ پوری کائنات آپ کے لیے خلق ہوئی ہے، لیکن یہ پوری کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے آپ کی زینت تبھی بنے گی جب آپ ہر شے کو بخاطر خدا استعمال کریں گے۔ جب بخاطر خدا استعمال ہوگی شے تب آپ کی زینت کہلائے گی۔ جب آپ کا رشتہ ہر شے سے بخاطر خدا ہو جائے گا تب پروردگار آپ کے چہرے کو وجہ اللہیت عطا کرے گا، وجہ اللہیت تب عطا ہوگی۔ تو بہرحال میاں اور بیوی کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، زندگی جنت بننی چاہیے، اور اسی طرح اولاد سے جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی اس انداز سے ہونا چاہیے کہ وہ بخاطر خدا
ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. ہماری اولاد نعمت پروردگار ہے اور یہ شریعت پیش کرنے والا جو خود صاحب شریعت ہے وہ اپنی اولاد سے حسنین سے محبت کرے گا تو کس انداز سے محبت کرے گا کہ جب حسنین حالت نماز میں پشت پر آ جائیں گے تو پیغمبر سجدے کو طول دے دیں گے. ہماری اولاد امانت خدا ہے مگر حسنین پیغمبر کی آغوش مبارک میں دامن مصطفیٰ میں حسنین حجت خدا ہے. اور اسی لیے جب ہمارے بچے نماز کی حالت میں ہمارے سامنے یا ہماری پشت پر آ جائیں تو ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے مگر پیغمبر کی نماز باطل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسنین حجت خدا ہیں. صرف امانت خدا نہیں ہے، ہمارے بچے صرف امانت خدا ہیں. امام حسن حجت خدا ہیں، امام حسین حجت خدا ہیں اور یہی حجت خدا ہے. فاطمہ زہرا کی ذات مبارک حجت خدا ہے. اس لیے عزیزان گرامی پیغمبر کبھی بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ حجت خدا کے احترام میں کھڑے. دنیا کو احترام کی تعلیم کے لیے ختم الرسل خود اٹھتے تھے تعظیم کے لیے اور مادر حسنین کریمین بلندتر صلوات. رسول خدا اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو صرف بیٹی کے احترام میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ حجت خدا کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. حسنین سے اگر پیار کر رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں تو حجت خدا سے شفقت کر رہے ہیں. تو جس کی شخصیت حجت خدا ہو، فاطمہ زہرا حجت خدا، حسنین حجت خدا، مولا الموحدین حجت خدا. حجت خدا کا ہر عمل اوج کمال اور معراج کمال پر ہوتا ہے. وہ بندگی کے نقطہ کمال پر ہوتا ہے اور اسی لیے حجت خدا خاک کو کندن بنانے کے لیے صرف ذکر نہیں کرتا، بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھتا بلکہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے یا لبوں میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور وہاں خاک کندن بن جاتی ہے. صرف قدموں سے ٹھوکر لگتی ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے. صرف زندہ پر تکبیر نماز جنازہ ادا ہوتی ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر اللہ کی صفت ایک ظاہر ہو رہی ہے، یہاں پر کن فیکونی کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو ان کی ذوات مقدسہ حجت خدا ہے. تو حجت خدا کا ہر عمل حجت ہوتا ہے، ہر قول حجت ہوتا ہے، ہر قول حجت ہوتا ہے. اور جس کی ذات حجت خدا ہو پھر اس سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے. پھر اسے بھرے دربار میں یہ نہیں کہا جاتا کہ زہرا تم مسئلے سے بھول رہے ہو.
تو اس کا قول حجت ہے، پھر اس سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے۔ اور اسی اتمام حجت کی خاطر آقا حسین نے میدان کربلا میں تمام اسالیب حجت اختیار کیے، قرآن کی تلاوت کر کے، احادیث کا بیان کر کے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، جتنے طریقوں سے حجت تمام ہو سکتی تھی ہر انداز سے اتمام حجت کیا ہے۔ مگر جب آقا حسین کی بھی شہادت ہو گئی اور آقا حسین کی شہادت کی خبر سب سے پہلے کس نے آ کر دی ہے؟ یہ ذوالجلال جب خالی واپس لوٹا ہے، بیویاں درے خیموں پر دیکھ رہی ہیں کہ گھوڑا خالی ہے، گھوڑے کی کشت پر آقا حسین موجود نہیں ہے، تو تمام بیویاں سمجھ گئیں کہ آقا حسین قتل ہو گئے۔ مگر حسین کی 4 سال کی بچی ہے جو آگے بڑھ کر کہتی ہے، راہوار کے گلے میں پانی پھیلا دیتی ہے اور کان میں صرف ایک جملہ کہتی ہے، حال سفیا ابھی آن کو دلا شانہ، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی قتل کر دیا گیا۔ بیوی نے یہ مصیبت برداشت کی اور اس کے بعد اشقیاء نے خیام حسینی کا رخ کیا اور ایک ایک کر کے خیمے کو آگ لگاتے جاتے تھے۔ بیویاں دوڑ کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، اس خیمے کو بھی آگ لگا دیتے تھے۔ دشمن والد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیام کو آگ لگائی جا رہی تھی تو حسین کی 4 سال کی بچی ہے جو دوڑ رہی ہے اور کچھ دور فاصلے پر پہنچ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک شقیق جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ جا کر حسین کی 4 سال کی بچی کے پشت پر دونوں شانوں کے درمیان ایک وار کرتا ہے، بچی اشکا کے زمین پر گر جاتی ہے، اور جب غشی سے آفاقہ ہوتا ہے بہن بی بی زینب سامنے موجود ہے۔ جب بی بی کی آنکھیں کھلی تو اپنے سارے مبارک پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد بی بی زینب کی طرف دیکھ کر کہا، بی بی زینب ارے کوئی چادر ہے، ارے کوئی ردا ہے جس سے میں اپنا سر چھپا لوں۔ بی بی زینب کی آواز آتی ہے، بیٹی سکینہ، ارے جیسی تو ہے ویسی ہی میں ہوں، میرے سر پر بھی ردا نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا